ماہ سال کی کہانی اور ماہ شوال میں نکاح کی برکتیں. یا ماہ شوال منحوس مہینہ نہیں ہے. تو اس مہینے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور اس کی مناسبت سے ہم آپ کو نکاح کے بارے میں ایک پورا ایک بہت اچھا سا سیشن لے رہے ہیں. اما عائشہ کا ہی نکاح نہیں ہوا شوال میں، بلکہ اما سودا بنت زامہ سے بھی عقد ہوا شوال 10 نبوی میں، اور عائشہ بنت ابی بکر سے نکاح ہوا شوال 10 نبوی میں. طائف کے کو تشریف لے کر گئے شوال میں. پھر عائشہ بنت ابی بکر کی رخصتی بھی شوال میں ہوئی 1 ہجری میں. پھر حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی پیدائش ہوئی ہے شوال میں. سب سے پہلی جو عید کی نماز ہوئی ہے وہ بھی 1 شوال 2 ہجری میں ہوئی ہے. زکوٰۃ کی باقاعدہ وصولی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. غزوہ احد ہوا ہے 7 شوال کو. اور تو یہ شوال کا مہینہ ہے. تو نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس مہینے میں، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا اس مہینے میں، تو پھر کیوں نہ ہم بھی اپنے اولاد کے نکاح میں اس مہینے کو منتخب کریں. جن کے بچے بالغ ہیں وہ شرعی طریقے سے اپنے بچوں کا نکاح کریں. اور نکاح کے معنی اور اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، نکاح کا جو اصل معنی ہے وہ ضم یعنی ملانا. نکاح کا معنی، اردو معنی اگر ہم سمجھیں نکاح کے، تو نکاح کا معنی ہوتا ہے ملانا، جمع کرنا، مجامعت اور صحبت، ہم بستری، جنسی ملاپ، یہ سب نکاح کے معنی میں آتے ہیں. اور فقہ کہتا ہے نکاح کے کیا معنی. فقہ کے نظر سے دیکھا جائے تو ایک شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جنسی تعلق جائز اور پیدا ہونے والی اولاد کا نسب بالکل صحیح ہو جاتے ہیں، اور زوجین کے مابین حقوق و فرائض پیدا ہو جاتے ہیں. عقد، بیاہ، شادی، ازواج، یہ نکاح ہے. بالغ ہونے کے بعد نکاح میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن نکاح کا حکم عام حالت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. اگر کسی کے پاس نکاح کے اسباب موجود ہوں اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو پھر نکاح فرض ہے. اگر قدرت علی النکاح ہے اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا ظن ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. اگر قدرت علی النکاح ہے اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا نہ یقین ہے نہ ظن ہے تو پھر نکاح سنت موقدہ ہے. اگر یقین ہے کہ نکاح کر کے حقوق زوجیت ادا نہ کر سکوں گا تو نکاح کرنا حرام ہے. تو نکاح کے معنی اور نکاح کے حکم کو ہم نے سمجھا. نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کس سے کرنا ہے، نکاح کب کرنا ہے، اور نکاح کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں، خطبہ نکاح کیا ہوگا، مبارکباد کا طریقہ کیسا ہے، بیوی کو پہلی مرتبہ دیکھیں گے تو کیا کہنا ہے اور کیا دینا ہے، ولیمہ کیسے کیا جائے گا، شادی شدہ مرد عورت کی کیا فضیلت ہے، اور بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کا حق کیا ہے، بیٹے کی شادی کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، اور بیٹی کی رخصتی کب، کہاں، کیسے اور کیوں کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی کل انہی ٹاپکس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. زندگی بخیر. اللہ رب العزت قبول فرمائے. دیر دور کے لیے اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرمائے. ماہ سال کے اس حلقے میں انشاءاللہ کل آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی.